بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ خلیفہ کی نماز۔ حکمران طبقہ نے بنت پیغمبر سے ان کی جاگیر فتک چھین لی۔ جب حضرت سیدہ نے دیکھا کہ ان کے والد کی حبا کردہ جائیداد پر حکومت نے قبضہ کر لیا ہے تو آپ نے مسجد نبوی میں پردہ لگوایا اور آپ اپنے حق کی بازیابی کے لیے مسجد میں تشریف لے گئی۔ آپ نے وہاں ایک عظیم القدر اور تاریخ ساز خطبہ دیا۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور توحید خداوندی کے دلائل دیے اور احکام اسلام کے علل و اسباب بیان فرمائے۔ پھر آپ نے موضوع فتق پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام لوگ اس بات سے باخبر ہے کہ میرے والد نے فتق مجھے حبا کیا تھا اور یہ علاقہ میرے قبضے میں تھا۔ خلیفہ نے میری جائیداد پر قبضہ کیوں کیا؟ اس کے جواب میں تخت اقتدار پر بیٹھے ہوئے شخص نے بی بی سے کہا کہ اگر فتق پر آپ کا حق ہے تو پھر آپ اس کے لیے گواہ پیش کریں۔ حضرت سیدہ سے گواہوں کا مطالبہ غیر اصولی تھا کیونکہ فتق حضرت سیدہ کے قبضے میں تھا اور حاکم نے زبردستی اس پر قبضہ کیا تھا۔ اصول کے تحت خلیفہ کو گواہ پیش کرنے چاہیے تھے، لیکن خلیفہ کی عدالت کا اصول ملاحظہ کرے کہ خود گواہ پیش کرنے کی بجائے الٹا حضرت سیدہ سے گواہی کا مطالبہ کیا۔ خلیفہ کے سامنے حجت کے لیے حضرت سیدہ نے 5 گواہ پیش کیے، جن کے نام یہ ہے: حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت ایمن۔ یہ وہ خاتون تھی جن کے متعلق رسول اللہ نے جنتی ہونے کا بشارت دی تھی۔ عاصمہ بنت امیس۔ الغرض 5 گواہوں نے خلیفہ کے سامنے گواہی دی کہ فتق حضرت سیدہ کی ملکیت ہے۔ خلیفہ کے قریبی ساتھی نے اس گواہی کو قبول کرنے سے انکار کیا اور یہ عذر لنگ پیش کیا کہ علی کی گواہی اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ اس سے انہیں ذاتی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور حسن و حسین یہ دونوں چھوٹے بچے ہیں۔ باقی رہی 2 عورتوں کی گواہی تو اسلام میں 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے، جبکہ ہم میں تو 2 گواہوں کی ضرورت ہے۔ حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرا سے گواہ طلب کرنا خلاف قرآن ہے، اور آپ نے خلیفہ سے کہا کہ فرض کرو اگر 2 افراد تمہارے پاس یہ گواہی دے کہ پیغمبر نے کوئی غلطی کی ہے تو کیا تم ان کی گواہی کو قبول کر لو گے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں گواہی قبول کروں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تو قرآن کا منکر قرار پاؤ گے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں بنت پیغمبر کے لیے یہ آیت نازل فرمائی ہے: اے اہل بیت، اللہ کا تو بس یہی ارادہ ہے کہ وہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور رکھے اور تمہیں اس طرح سے پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے، اور اس سے زیادہ انکار قرآن اور کیا ہو سکتا ہے کہ 2 افراد کی گواہی کو مان لیا جائے لیکن اللہ کی گواہی کو ٹھکرا دیا جائے۔ حضرت سیدہ کے خطبے کا یہ اثر ہوا کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تمام صحابی زاروں قطار رونے لگے۔ یہ حکومت کے فیصلے سے مجلس ختم ہوئی اور لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے دونوں سیاسی حریف اکٹھے بیٹھے اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ آج ہمیں علی نے کتنا رسوا کیا، سوچو اس کا کیا علاج کیا جائے۔ ساتھی نے کہا کہ اس کا بس ایک ہی علاج ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ خلیفہ نے کہا مگر یہ سوچو کہ اسے قتل کرے گا کون؟ ساتھی نے کہا اس کام کے لیے خالد بن ولید انتہائی موزون ہے۔ پھر انہوں نے خالد کو اپنے پاس طلب کیا اور اسے کہا کہ کل جب میں نماز فجر پڑھاؤں اور علی بھی مسجد میں موجود ہوں، جیسے ہی سلام پھیروں تو تم فوراً علی کو مار ڈالنا۔ اس گفتگو کو خلیفہ کی بیوی عاصمہ بنت امیس نے سن لیا۔
جو امام علی علیہ السلام کی شیوع میں تھی، انہوں نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ تم علی کے سامنے جاؤ اور ان کے سامنے یہ آیت پڑھو، حکام آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ جب غلام نے حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے یہ آیت پڑھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی مالکہ آسمہ سے کہہ دو کہ وہ مطمئن رہے، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ دوسرے دن صبح خالد تلوار حمائل کر کے مسجد میں آیا اور حضرت علی علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ جب خلیفہ تشہد پڑھانے بیٹھے تو انہوں نے دل میں سوچا کہ علی کو قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس سے مسجد میں بہت بڑا ہنگامہ جنم لے گا اور خطرات میں اضافہ ہوگا۔ یہ سوچ کر انہیں سخت پشیمانی ہوئی اور انہوں نے اپنے تشہد کو اتنا طویل کیا کہ سورج طلوع ہونے کو آیا اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ بھول گئے ہیں۔ پھر انہوں نے اچانک یہ الفاظ کہے، خالد، ہم نے تجھے جو حکم دیا تھا اس پر عمل نہ کرنا۔ اس کے بعد انہوں نے سلام پڑھ کر نماز ختم کر دی۔ نماز کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے خالد سے فرمایا کہ تجھے کیا حکم دیا گیا تھا؟ اس نے کہا، مجھے آپ کے قتل کا حکم دیا گیا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تو مجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر زور دیا، جس سے اس کا سانس کٹ گیا اور اس کی آنکھیں باہر کو نکل آئی۔ حضرت علی علیہ السلام کو جلال میں دیکھ کر لوگ گھبرا گئے۔ کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی تھی کہ وہ آپ کو منت سفارش کر کے خالد کو آپ کے ہاتھوں سے چھڑائے۔ اس وقت خلیفہ نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ تمہارے منحوس مشورے کا اثر ہے، لہٰذا اب اٹھ تاکہ ہم رسول خدا کے چچا عباس کے پاس چلے اور ان سے کہے کہ وہ علی سے کہے کہ وہ خالد کو چھوڑے۔ الغرض عباس آئے اور حضرت علی علیہ السلام سے سفارش کی کہ اسے چھوڑ دے۔ آپ نے اپنے چچا کا احترام کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔